بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال المصنف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. کتاب القواعد الاربع میں سے آج پہلا قاعدہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم شروع کر رہے ہیں. یہ 4 قواعد جو کہ مصنف کتاب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مشرکین کے بزعم خیش وہ دلائل اور ان کا ابطال کرتے ہوئے ذکر فرمائے ہیں جن دلائل کو مشرکین خود بنا کے ذکر کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں وہ شرک کو تقویت دینا چاہتے ہیں. تو مصنف کتاب فرماتے ہیں یہ چاروں کے چاروں قواعد اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر فرما رکھے ہیں. ہم نے صرف ان کو اس مختصر سے متن میں جمع کر دیا ہے. پہلا قاعدہ فرماتے ہیں ان تعلم یہ کہ تو جان لے ان الکفار الذین قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً وہ کفار جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، علم جہاد بلند کیا، اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور میدان جہاد کو سجایا. مقرون یہ وہ کفار تھے جو کہ اقرار کرنے والے تھے کس بات کا؟ ان اللہ هو الخالق، اس بات کا اقرار کرنے والے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، الرازق اللہ ہی رزق دینے والا ہے، المحیی اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرمانے والا ہے،
الممیت، اور اللہ رب العزت ہی موت دینے والا ہے، المدبر لجمیع الامور، اور اللہ تعالی ہی تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، ولم يدخلهم ذلك فی الاسلام، اس کے باوجود کہ وہ یہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، ان کا ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اقرار کرنا انہیں اسلام میں داخل نہ کر سکا۔ والدلیل، اور دلیل اس بات کی یا اس دعویٰ کی جو ہم نے قائم کیا ہے، قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پوچھئے، من یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو سماعت اور بصارتوں کا مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو ساری کائنات کے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون اللہ، پس ان قریب یہ کہیں گے، یعنی یہ مشرک یہ بھی کہہ اٹھیں گے، اللہ، یہ سارے کام کرنے والا بلا شرکت غیر اللہ ہے۔ فقل افلا تتقون، پس آپ ان سے کہیے کیا پھر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ معنی اس کا یہ کہ جب تم یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مانتے ہو، توحید ربوبیت کے قائل ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہوئے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس پہلے قاعدہ کی روشنی میں چند باتیں جو مصنف کتاب رحمہ اللہ نے ہمیں سمجھانا چاہی ہیں، ان میں سے پہلی بات وہ یہ کہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہی ساری کائنات کا خالق مانا جائے، اللہ کو ہی سب کا مالک مانا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی سب کا رازق، زندگی دینے والا، موت دینے والا، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا، کسی کو صحت کسی کو بیماری دینے والا، کسی کو آسودگی اور کسی کو تنگ حالی کا شکار کرنے والا، علی ھذا القیاس جملہ امور کی تدبیر صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، یہ معنی ہے توحید ربوبیت کا۔ اور قرآن حکیم نے جن کو مشرکین ڈکلیئر کیا ہے وہ سب کے سب اس معنی کے اعتبار سے توحید کے قائل تھے، یعنی ربوبیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ سمجھتے تھے۔ یہ پہلی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو سکے، وہ مسلمان نہ کہلا سکے، باوجود توحید ربوبیت کے قائل ہونے کے وہ موحدین کی صف میں نہ شمار کیے جا سکے۔ اور دوسری بات جو اس قاعدہ کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نبی کریم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ لڑنے کا تھا، ان کے ساتھ
محبت کا نہیں تھا، باوجود اس کے کہ وہ ربوبیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، چونکہ اس کے باوجود وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ان کے خلاف تلوار کو میان سے نکالا، آپ نے ان کے خلاف میدان کارزار کو سجایا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود ان کے خلاف قتال کیوں کیا، جہاد کیوں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کے درمیان جو امر باعث نزاع بنا وہ کبھی بھی توحید ربوبیت نہیں رہا، بلکہ انبیاء اور ان کی امتوں کے خلاف، ان کی امتوں کے درمیان جو اختلاف کا سبب بننے والی چیز تھی وہ توحید عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرانا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے توحید ربوبیت کا، تو جیسا کہ یہ سورہ یونس کی آیت شریفہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اور اس معنی کی اور بھی آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ سورۃ الزمر میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو دہرایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ مشرک بھی کہیں گے کہ یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ نے کیے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں متعدد سوالات کیے گئے، ان میں سے ایک یہ تھا، قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ آپ ان سے پوچھئے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ پھر آپ ان سے کہیے کہ تم کیوں نہیں اس سے نصیحت پکڑتے اور عبادت میں صرف اسی کو مستحق کیوں نہیں قرار دیتے؟ اور پھر ان سے دوسرا سوال یہ کیجئے، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر آپ ان سے کہیے کہ تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوتیت ہے، بادشاہت ہے، اختیار ہے، اور کون ہے کہ جو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ سب اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا ان مشرکوں کی زبان پر کسی کا نام نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ تم کہاں جادو زدہ کیے جاتے ہو؟ تو ایسے اور بھی متعدد قرآن حکیم کے دلائل ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اختلاف کا جو سبب تھا وہ توحید ربوبیت تھا ہی نہیں، بلکہ توحید الوہیت تھا، یعنی توحید عبادت تھا، کہ یہ سب جو کہ ربوبیت کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے تھے، جب باری عبادت کی آتی تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے۔ وہ کس بنا پر ٹھہرا دیتے وہ دوسرے قاعدہ میں انشاءاللہ بات ذکر ہوگی، لیکن بہرحال یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مشرکین مکہ سے اختلاف تھا کس نقطے پر؟ توحید ربوبیت پر اختلاف نہیں تھا۔ توحید ربوبیت کے تعلق سے انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، بلکہ اختلاف کا جو سبب تھا، نزاع کا جو باعث تھا، وہ یہ توحید الوہیت یا جس کو آپ کہہ لیجئے توحید عبادت تھی۔ اب اس سے
ضمناً یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں آج بہت سے واعظین اور تبلیغ کا بیڑا اٹھانے والے آپ کو ایسے ملیں گے جن کی دعوت و تبلیغ کا نقطہ ارتکاز وہ توحید ربوبیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. وہ توحید الوہیت یعنی توحید عبادت کی بات نہیں کرتے. وہ توحید عبادت جو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کا نقطہ ارتکاز تھا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو ایسے تبلیغ کے نام پہ بنی ہوئی بہت سی جماعتیں بھی ملیں گی جن کا سیٹ اپ صرف وطن عزیز میں ہی نہیں بلکہ ان کے بقول دنیا کے بہت سے ممالک میں قائم ہے، اور وہ اس کی غرض سے دور دراز کے سفر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہیں اور اللہ کے رستے پر اس کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے رستے پر جا رہے ہیں، اور اس بنیاد پہ ان کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہیں. لیکن جب بات لا الہ الا اللہ کی آئے تو ان کی جو بات کا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائیو لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اس کا معنی ان کے الفاظ میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہر کام کے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کسی بھی کام کے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی تو نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کا معنی تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر قسم کی عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے. رکوع بھی صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، سجدہ ریز بھی صرف اللہ کے سامنے ہوا جائے گا، نظر و نیاز بھی صرف اللہ کے نام کی دی جائے گی، صدقہ خیرات، قربانی، قسم اٹھانا اور جملہ عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ معنی تھا لا الہ الا اللہ کا. جو آپ نے معنی کر دیا کہ اللہ ہی سے ہر کام کے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کسی بھی کام کے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست تو تھی، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں تھا. یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے ساتھ انجینئرنگ کی گئی اور اس کو بدلا گیا. تو اب جو حقیقی معنی تھا لا الہ الا اللہ کا وہ کیا تھا کہ آپ جملہ عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرار دیں. اگر اس کا یہی معنی لیا جائے جو کہ ہمارے بہت سے بھائی بیان کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو آپ دیکھیں کہ یہ تو وہی الفاظ ہیں جن کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. اب اس معنی کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو جہل بھی موحد تھا، کیونکہ ابو جہل بھی یہ بات مانتا تھا کہ اللہ ہی سے ہر کام ہوتا ہے اور غیر اللہ سے کوئی کام نہیں ہوتا. ابو جہل سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ زمین آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے، تو اس کا بھی جواب یہی ہوتا تھا کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر اس سے پوچھا جاتا آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو قرآن حکیم کی تصریحات کے مطابق ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے کفار ان سب کا یہی ماننا تھا کہ زمین آسمان سے رزق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ سورج، چاند، تارے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. اب یہ معنی لیا جائے تو آپ کو یہ تو ابو جہل والی توحید نظر آئے گی، یعنی جس کا اقراری تو ابو جہل بھی تھا. تو آپ نے کون سی توحید کا لوگوں کو درس دیا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور پھر اگر اسی کو صحیح مان لیا جائے کہ واقعی لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، تو پھر اس کا یہ بھی لازم نتیجہ نکلتا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے کافر وہ تو بلا وجہ ہی مارے گئے، وہ تو توحید کا اقرار کرنے کے باوجود مارے گئے. ان میں سے جن کو میدان جہاد میں قتل کیا گیا وہ بھی بلا وجہ مارے گئے، کیونکہ جو توحید کا اقراری ہو پھر اس کے اوپر تو آپ اپنے ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، وہ تو آپ کا بھائی ہے، وہ تو مسلمان ہے، وہ تو موحد ہے.
اس کے ساتھ تو آپ کا بھائی بندی کا تعلق ہونا چاہیے، بھائی چارہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کو قائم کر دیا ہے، تو ہمارا تو اس کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کافر تو بلا وجہ مارے گئے، حالانکہ اس پر سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ حالت کفر میں مارے گئے، باوجود اس کے کہ توحید ربوبیت کے وہ اقراری تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان نزاع کا باعث جو بات رہی ہے وہ توحید ربوبیت نہیں بلکہ توحید عبادت ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ ارشاد فرمائی، جیسا کہ سورہ النحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا جس نے یہی بات کی کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور سورۃ الانبیاء میں یہ بات فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے جتنے بھی اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی بات وحی کی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ یہ تھا نبیوں کا پیغام۔ اور جو انسان اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے اور توحید کا کلمہ پڑھ کے اس کا معنی ربوبیت والا محض کرتا ہے، گو کہ توحید ربوبیت کے بھی ہم اقراری ہیں، لیکن توحید ربوبیت تو کبھی دلیل تھی توحید عبادت کے بارے میں کہ جس مالک نے، جس خالق نے سب کچھ پیدا کیا، ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا اس اعتبار سے کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجا جائے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید عبادت کی قوی ترین دلیل تھی، لیکن انہوں نے اسی کو اصل قرار دے دیا۔ تو اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ آج کے ہمارے دور میں لا الہ الا اللہ کا معنی کچھ لوگوں نے اس انداز سے بھی بدلا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اب اس کو انہوں نے توحید حاکمیت کا نام دیا، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، توحید حاکمیت بھی ایسا لفظ ہے جو کہ ایجاد کرتا ہے، اور 20ویں صدی سے پہلے اس لفظ کو اہل علم بالکل نہیں جانتے تھے، اور اس کا مقصود بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور دین اور حاکمیت کے نام سے لوگوں کو ابھارا جائے اور اس نام کو استعمال کر کے حکومت تک اپنی رسائی کو آسان کیا جائے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ لا حاکم الا اللہ کہنے میں کیا حرج ہے، ہم کہیں گے لا حاکم الا اللہ کہنے میں اس اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر حاکمیت کو اس کی تفصیل میں سمجھا جائے کہ حکم کیا ہوتا ہے۔ حکم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ 2 انواع پر مشتمل ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے حکم کونی یا حکم قدری، اور دوسرا حکم اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ حکم کونی اور حکم شرعی ہر 2 اعتبار سے واقعی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ حکم دے سکے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے حکم کونی کی بات کی جائے، کائنات میں جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کن سے، کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تو جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو ہو جا، پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کیا اللہ کے سوا
کسی کا حکم چلتا ہے، یقیناً اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور ہر کسی پر، وہ بڑی سے بڑی مخلوقات ہوں، وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات ہوں، سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کن کے نتیجے میں وجود پاتی ہیں، اور حکم کن کے نتیجے میں اس کائنات کے امور وہ انجام پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کن بلا امتیاز سب پر جاری ہوتا ہے، موحدین پر بھی، مشرکین پر بھی، مومنین پر بھی، کافرین پر بھی، منافقین پر بھی، اللہ کے فرما برداروں پر بھی، اللہ کے نافرمانوں پر بھی، نیکوکاروں پر بھی، بدکاروں پر بھی، سب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم جاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی مومن بھی دنیا میں آئے، اور اسی کے حکم کے ساتھ کافر پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی مومن بھی شفا یاب ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کن کے ساتھ ہی کافر بھی اور بد کردار بھی اور منافق بھی، مشرک بھی، سب جو ہے وہ یہ شفا یاب یا بیمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے حکم کن کے ساتھ ہی ایک مومن، موحد اور نیکوکار کو اولاد ملتی ہے، اور اللہ کے حکم کن کے ساتھ ہی کافر، مشرک، منافق اور بد کردار کو اولاد ملتی ہے۔ علی حد القیاس جتنے بھی امور ہیں ان سب میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی حکم دینے والا نہیں ہے۔ دوسری بات کی جائے حکم شرعی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی دوسری قسم ہے حکم شرعی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کام جو اللہ کی محبت والے ہیں، اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کاموں کا انجام پانا وہ ان سے چاہا ہے، ان کو دیا ہے، اور حکم دے کے رستہ دکھا کے بندوں کو پھر اختیار دیا ہے کہ وہ یہ کام اپنے اختیار کے ساتھ کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توحید کو اپنانے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں پاک بازی کو اپنانے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، حلال کمانے کا حکم دیا۔ علی حد القیاس جتنے بھی یہ امور ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حیا کا حکم دیا، جتنے بھی امور ہیں، اور اس کے مقابلے میں شرک سے منع کیا، کفر سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا، تو یہ ہیں اللہ رب العزت کے احکام شرعیہ، اور ان میں اللہ رب العزت نے بندوں کو اختیار دیا ہے، اور انہی احکام کے تعلق سے بندوں سے جواب دہی ہوگی۔ تو اب حکم شرعی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی چیز کو حلال ٹھہرانا اور کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، کسی چیز کا حکم دینا اور کسی چیز سے منع کر دینا، دین کے اعتبار سے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ کے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ من وعن اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہاں، نبی جس چیز کو ہمارے لیے حلال ٹھہرائیں، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ واقعی اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے نہیں حلال ٹھہراتے، اور نبی کسی چیز کو حرام کہہ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ واقعی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے، اور نبی نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کے وحی کی روشنی میں اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ محض ایک واقعہ ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جا کے، تو قصہ مختصر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی وجہ سے آپ نے یہ اتنا کہہ دیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات نازل فرما دیں، اور یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو حکم شرعی میں بھی بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ و تعالی ہی واحد اور یکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔
تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت ہی حاکم ہے، اور اس کے بغیر ہماری توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی حاکم نہ تسلیم کر لیں، حکم کونی کے اعتبار سے اور حکم شرعی کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حکم کی کچھ اور اقسام بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکم وضعی۔ حکم وضعی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ چلانے کے لیے، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ چلانے کے لیے آپ کچھ قوانین وضع کر لیتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل مرتب کر دیتے ہیں، کچھ آپ ڈسپلن منعقد کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ اپنے طلباء کو، اپنے امپلائیز کو آپ اس کے اوپر پابند کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنائیں۔ اور وہ جو احکام ہیں، احکام وضعیہ، ان میں شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے متصادم نہ ہو۔ تو کیا اب ایسا حکم دینا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ حکم دینا جائز ہوگا۔ جتنے ادارے ہیں وہ انہی احکام کے ساتھ چلتے ہیں، حکومتیں انہی احکام کے ساتھ چلتی ہیں۔ آپ کے لیے حکومت نے ایک قانون مرتب کر دیا، ٹریفک کا ایک اصول منعقد کر دیا کہ آپ سرخ بتی پر رکنے کے پابند ہوں گے، اور سبز بتی روشن ہونے پر آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ جرمانے کے اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اس قانون میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون اللہ رب العزت کے احکام شرعیہ میں سے کسی سے متصادم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو اپنے درمیان حکم تسلیم کر لینا، دو لوگوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے اور وہ اس جھگڑے کو حل نہ کر پا رہے ہوں، تو کسی تیسرے آدمی کو حکم بنا لینا، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں متعدد مقامات میں موجود ہے، جیسا کہ زوجین کے درمیان نزاع کو ختم کرنے کے لیے، خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تم آپس میں مخالفت سے ڈرو تو پھر ایک حکم مرد کی جانب سے اور ایک حکم عورت کی جانب سے مقرر کر لو اور ان کو اپنا معاملہ سونپ دو۔ اس کا حکم تو اللہ رب العزت نے خود دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ توحید کے اندر ایک چیز کا اضافہ کرنا حاکمیت کے نام پہ، اگر تو اس کا معنی حاکمیت شرعیہ ہے یا حاکمیت ربوبیت ہے، تو وہ توحید ربوبیت اور توحید عبادت کے اندر ہی باتیں شامل تھیں، ان کو الگ سے ذکر کرنے کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ اگر اس طرح کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو بے شمار صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت ہے، تو پھر آپ ہر کی بنیاد پہ توحید کی اتنی اقسام بناتے چلے جائیں گے۔ آپ یہ کہیں گے یہ توحید علم ہے، یہ توحید قدیریت ہے، یہ توحید خالقیت ہے، یہ توحید صانعیت ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو الگ سے توحید حاکمیت کا نام دینا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ صرف اور صرف حکومت تک اپنی رسائی کو آسان کرنا تھا، ورنہ اگر اسی کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کے احکام شرعیہ میں دیکھا جائے تو سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو سب سے پہلا حکم تو یہ تھا کہ لوگوں کو توحید عبادت کی طرف بلایا جائے، لیکن جنہوں نے توحید حاکمیت کا بیڑا اٹھایا اور اس لفظ کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کے جذبات کو دین کے تعلق سے ابھارا، انہوں نے دو بڑے کام کیے، دو بڑی جسارتیں کی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے توحید ربوبیت کی اہمیت کو گھٹا کے توحید حاکمیت کو اہم قرار دے دیا۔ ایک تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور دوسرا کام کیا کیا
جو اہمیت توحید عبادت کی ہونی چاہیے تھی انہوں نے اس کو وہ اہمیت نہ دی، اور یہ بات ایسے ثابت ہوئی کہ انہوں نے محض حاکمیت کا نعرہ لگا کے ہر اس بندے کے ساتھ اپنے مراسم درست رکھے اور ان کے ساتھ اپنے بھائی چارے کو قائم کیا کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پوجتا تھا، جو قبر پرست تھا، جو شجر پرست تھا، جو حجر پرست تھا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو یہ کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کر، ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی، اور کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت کی حامل چیز وہ حاکمیت تھی، اور حاکمیت کے بہانے وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، لہذا اگر وہ توحید عبادت کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو ان کے گرد سے یہ جو ایک بڑا جو مجمع ہے یہ بالکل جھڑ جائے اور یہ چند ایک ہی باقی رہ جائیں۔ اور دوسرا بڑا کام یا دوسری بڑی جسارت جو انہوں نے کی وہ یہ کہ انہوں نے جو نبوی دعوت تھی اس کو پس پشت ڈال کے خود ساختہ دعوت کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اور نبوی دعوت کیا تھی؟ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لے کے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اقوام میں جا کے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ علی هذا القیاس متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لے کے اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیے۔ ان سب نے جا کے یہ کیا کہا اپنی قوم کو؟ انہوں نے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تھی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت۔ یہ تو چند چنیدہ انبیاء کے نام اللہ نے ذکر کیے، اور علی الاطلاق جو دو آیات آپ کے سامنے پہلے پڑھی جا چکی ہیں، سورۃ النحل کی اور سورۃ الانبیاء کی، ان میں تو علی الاطلاق تمام انبیاء کے بارے میں فرما دیا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کسی ایک نبی نے ایسا نہیں کہا کہ چونکہ میں نبی ہوں لہذا حکومت کرنا میرا حق ہے، سب سے پہلے تو تم اس تخت سے نیچے اترو نا، کیونکہ تمہارا تو کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کے یہ کہا تھا کہ اپنی حکومت چھوڑ اور مجھے جو ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھنے دے کیونکہ میں نبی ہوں اور تو سرکش ہے، تو اللہ کا دشمن ہے؟ نہیں۔ کیا تمام انبیاء علیہم السلام، کیا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے یہ کہا تھا نمرود کو کہ تو اپنے تخت سے نیچے آ، اس پر تو میرا حق ہے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کو کتنی مخالفتوں کا سامنا ہوا، اور بالآخر ایک وفد نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کچھ مخصوص مال چاہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں آپ کے پاس ڈھیروں مال جمع ہو جائے، ہم وہ جمع کر کے آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ آپ عرب کی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ آپ کو کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سرداری دینے کو تیار ہیں، بس آپ یہ کہنا چھوڑ دیں جو آپ یہ کہتے ہیں، اور آپ یہ ہمارے معبودوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہ کہیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین موقع نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکمیت حاصل کرتے، سرداری حاصل کرتے، اور پھر اس کے بعد کہتے لو جی میں اب دین کو نافذ کرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دے دیا، کیونکہ ایسے لوگ جن کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ حکومت تک پہنچیں گے، جو خود مشرکین ہوں گے، جن کے نزدیک توحید عبادت کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی، وہ آپ کو کبھی بھی یہ حکم نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ تو جو ہے اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید حاکمیت کا لفظ بھی مذہبی کارڈ کی طرح ویسے استعمال کیا گیا جس طرح آج کے ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں نے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا، کبھی ریاست مدینہ کا نام لے کر، کبھی امر بالمعروف کا نام لے کر، کبھی جہاد جیسے پاکیزہ
فریضے کو استعمال میں لا کر علی حد القیاس متعدد نام ہیں جن کو استعمال کیا گیا، ختم نبوت جیسے نام کو استعمال کیا گیا، عشق رسول کے نام کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عشق استعمال کرنا درست ہے کہ نہیں، بہرحال اس بھی نام کو استعمال کیا گیا، اور اس کا مقصود کیا ہوتا ہے، لوگ بے عمل ہی کیوں نہ ہوں، بے عمل سے آگے بڑھ کے بد عمل ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دین کے اعتبار سے وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، علمی لحاظ سے زیادہ جذباتی انداز سے وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ان کے لیے یہ لوگ ترنوالا ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں، ہجوم بناتے ہیں، اور پھر اگر اس سارے جو ہے وہ عمل میں کسی کی جان چلی جائے تو یہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی سیاست خوب چمکانے کا موقع مل گیا۔ تو بہرحال یہ کچھ تفصیل تھی جو بیان کرنا مقصود تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت تھی۔ اس کے علاوہ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی اور اعتبار سے بھی بدلا گیا، اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، وقت پہلے ہی ہمارے پاس کم بچا ہے۔ بعض نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی لا موجود الا اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی جسارت تھی، یہ بہت بڑی جسارت تھی کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت وہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ خالق ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جدا ہے اور اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اور اللہ اکیلا حاجت روا ہے۔ یہ تھی توحید، لیکن انہوں نے توحید کا معنی بدل کے ساری کائنات کو اللہ کے وجود کا حصہ قرار دے دیا، اور اس کو کہا کہ یہ توحید ہے، اس کو توحید اتحاد یا توحید وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی توحید نہ تھی۔ تو پہلے قاعدہ میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ محض توحید ربوبیت کا اقرار کر لینا انسان کو نہ صرف دائرہ اسلام میں داخل نہیں کرتا، بلکہ کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے بھی نہیں بچا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین تھے، آپ اس کے باوجود ان کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اور اس عمل کے نتیجے میں بہت سے کفار اور مشرکین باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی توحید ربوبیت کے اقراری تھے، وہ جہنم واصل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ کوئی اتنا معمولی سا مسئلہ تھا، اتنا بڑا کام ہو گیا تو محض چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہی اس لیے گئے تھے کہ آپ توحید عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، جس طرح کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ، اختصار کے ساتھ ہم جو ہے وہ دوسرے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ۔ یہ دوسرا قاعدہ، اس میں ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا کہ وہ مشرکین جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برسر پیکار ہوئے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین قرار دیا، اور وہ توحید ربوبیت کے اقراری بھی تھے، کیا وجہ ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود جب بات عبادت کی آئی تو انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا لیا، باوجود یہ ماننے کے کہ ہم اللہ کے سوا جن کو پوج رہے ہیں انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا ہے، نہ یہ کائنات میں کسی ذرے کے مالک ہیں، نہ یہ امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس سب کو ماننے کے باوجود وہ کون سا نقطہ تھا جس میں ان کو غلطی لگی، اور وہ کون سی بات تھی جس میں ایرر آیا اور ان کی سمت ہی تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، باوجود اس کے کہ ربوبیت میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں ٹھہرا رہے تھے۔ وہ اس دوسرے قاعدہ میں ہمیں
ان کا وہ ابہام بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی بنیادی غلطی ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہم یقولون، وہ کہتے تھے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا اور اپنے ماحول کا جائزہ لینا مشکل نہ ہوگا کہ جو بات اس وقت کے مشرکین نے کی تھی، آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے بھی وہی بات کر کے انبیاء، صالحین، نیکوکاروں کی شخصیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کی اور ان کی بات بالکل ایک جیسی ہو چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی؟ ان کا یہ کہنا تھا ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، ہم جو ان کو پکار رہے ہیں، جن کو انہوں نے اولیاء بنا لیا، ہم جو ان کو پکارتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ تو صرف ان کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ان کی قربت یا ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے حضور ان کی شفاعت کو چاہنے کے لیے انہوں نے وہ امور جو کہ خالص معبود کے لیے ہی انجام دیے جا سکتے ہیں، انہوں نے ان کے آگے بجا لانا شروع کر دیے۔ اب وہ ان کو عبادت کہیں یا نہ کہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے سورۃ الزمر کی یہ آیت شریفہ، کہتے ہیں ہم نے دو باتیں کی ہیں، دو دعوے قائم کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، ان کی عبادت بجا لانا دو اسباب کی بنا پر تھا۔ ایک یہ ان کے بقول کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات کہ ہم ان کو بطور سفارشی اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، پہلا دعویٰ جو ہم نے قائم کیا، اس کی دلیل سنیے۔ وہ خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء پکڑ لیے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا، تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ، اللہ کے، زلفا، قریب کر دینا۔ ان اللہ یحکم بینہم، یقیناً اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، اس میں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور خوب کفر کرنے والا ہو۔ اب اس آیت شریفہ میں ان کے اس عمل کی مذمت متعدد چیزوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ نمبر ایک، وہ ان معبودان باطلہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی امور انجام دیتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے یا ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے یا ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے یا ان کی طرف اپنا قلبی میلان رکھتے تھے، ان سب اعمال کو اللہ تعالیٰ نے عبادت سے تعبیر کیا جب یہ کہا کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، قریب کر دینا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے ان امور کو عبادت سے تعبیر کیا تو عبادت کے لائق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ان امور کو عبادت سے تعبیر کر کے ان کی مذمت کی۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ ایک قسم کی تہدید ہے، ان کو ڈرانا ہے کہ یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا میں انہوں نے انبیاء سے اختلاف کیا، اور ان کا اختلاف روز قیامت اپنے معبودوں کے ساتھ بھی ہوگا، جن کو انہوں نے اپنے حاجت روا، مشکل کشا اور غوث سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روز قیامت یہ سب ان سے اظہار براءت کریں گے۔ سورۃ الاحقاف کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس انسان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے کہ قیامت کا دن آ سکتا ہے لیکن وہ ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ وہ اس بات سے بھی غافل ہیں کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے۔ جس کسی کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے۔ بات کو سننا اور قبول کرنا اور حاجت پوری کرنا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے وہ پتہ تو ان کو چل جائے کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہی ان کے معبود ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ان سے اظہار لا تعلقی کریں گے۔ ہر دو قسم کے معبود، ایک تو وہ جن کو انہوں نے معبود بنایا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہ معبود ڈکلیئر کیا اور نہ ہی وہ اس بات پہ راضی تھے کہ کوئی ان کی عبادت کرے۔ اس سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں۔ اور دوسرے وہ معبود جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور اس بات پہ خوش ہوئے کہ کوئی ان کی عبادت کرے، کوئی ان کے آگے سجدہ ریز ہو، کوئی ان کے لیے امور عبادت انجام دے۔ تو جو انبیاء اور صالحین ہیں وہ تو اس انکار میں سچے ہوں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا وہ بھی اظہار لا تعلقی کریں گے، اگرچہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ وہ انہوں نے خود تو ان کو اپنی عبادت کی طرف بلایا تھا اور کوئی ان کی عبادت کرتا تو اس کے اوپر راضی ہوتے تھے۔ تو یہ ہے وہ اختلاف جس میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور اس اعتبار سے بھی مذمت کی ان کے اس قول کی کہ ہم تو صرف ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، کہ اللہ رب العزت نے ان سے ہدایت توفیق سلب کر لی یہ کہہ کے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دے گا اس انسان کو جو جھوٹا ہو اور جو خوب کفر کرنے والا ہو۔ ان کے اس عمل کو کفر سے بھی تعبیر کیا، جھوٹ سے بھی تعبیر کیا، اور ہدایت توفیق کے سلب کرنے کی ان کو وعید بھی سنائی۔ اس کے بعد دوسری بات جو انہوں نے کی تھی کہ شفاعت کو بنیاد بنا کے انہوں نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ مسئلہ شفاعت میں ان کا گمراہ ہونا اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کا سبب بنا۔ وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ، اور شفاعت کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سورہ یونس میں ہے، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ ان کو اللہ کے ہاں اپنے سفارشی سمجھ کر ان کے لیے وہ امور انجام دیتے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو بھی عبادت سے تعبیر کیا جب یہ فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دو گے جو وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا؟ بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے اس سے جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے فوری بعد وہ شفاعت کے مسئلے کو ذرا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ شفاعت ایسی بات ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور
انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، تو ہمارا شفاعت کے تعلق سے کیا سٹانس ہونا چاہیے وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. آگے اچھا جی، چلیں پھر انشاءاللہ ادھر سے بات کل کو شروع کر لیں گے.